السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل ویڈیو وائس آف ڈرامہ۔ جی ہاں ناظرین، جفا ایپیسوڈ نمبر 18 کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ زارا صبح ہاسپٹل جا رہی ہوتی ہے، حسن کو کہتی ہے کہ تم سو جاؤ، میں بس اپنی فائل اٹھا رہی تھی۔ حسن کہتا ہے کہ میں پہلے اٹھ چکا ہوں۔ حسن زارا سے کہتا ہے کہ کیا میں تم سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں پوچھو۔ حسن کہتا ہے کہ کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو؟ زارا کہتی ہے میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں، میں تمہارے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہوں جیسے تم میرے ساتھ خوش رہنا چاہتے ہو۔ وہ کہتا ہے تم جھوٹ بول رہی ہو، تم بہت بدل گئی ہو، تم اب پہلے جیسی نہیں رہی، تم مجھے چھوڑ دو گی۔ زارا کہتی ہے کہ میں تمہیں کیوں چھوڑوں گی؟ حسن کہتا ہے کہ اس لیے کہ تم اب مجھ سے ڈرتی ہو۔ حسن زارا سے پوچھتا ہے کہ کیا تم لیٹ ہو رہی ہو؟ زارا کہتی ہے کہ نہیں۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ تم پھر بار بار گھڑی کیوں دیکھ رہی ہو؟ تم مجھے یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ ہاں لیٹ ہو گئی ہوں، بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن اب تم یہ نہیں کہہ رہی، تم اب پہلے جیسی نہیں رہی، میں نے تمہیں کھو دی ہے، اب میں کچھ بھی کر لوں تم ویسی نہیں ہو سکتی۔ وہ حسن سے کہتی ہے کہ تم ہائپر مت ہو، تمہاری طبیعت پہلے سے ٹھیک نہیں۔ تو حسن کہتا ہے کہ اب بس کرو، ڈاکٹر بننا چھوڑ دو اور کبھی میری بیوی بھی بن جایا کرو۔ زارا پھر حسن سے کہتی ہے کہ تم پلیز سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جاؤ، جس پر حسن کہتا ہے کہ وہ میرا ماضی دہرائیں گے، میں اپنے ماضی کو یاد نہیں کرنا چاہتا، میں اسے بھولنا چاہتا ہوں۔ تم جاؤ ہاسپٹل، تم لیٹ ہو رہی ہو۔ ادھر اندلیب نمیر کو اٹھا رہی ہوتی ہے کہ اٹھو ہاسپٹل جاؤ، جبکہ نمیر کہتا ہے کہ آج میں ہاسپٹل نہیں جاؤں گا، ماما بھی گھر پہ نہیں ہے، میں گھر میں رہوں گا اور ہم بات چیت کریں گے، ساتھ میں ٹائم سپینڈ کریں گے۔ لیکن اندلیب اسے کہتی ہے کہ نہیں، تم ہاسپٹل جاؤ۔ نمیر آفس جاتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ زارا کے سر پہ چوٹ لگی ہوتی ہے، وہ زارا سے پوچھتا ہے کہ یہ چوٹ کیسے لگی؟ وہ کہتی ہے کچھ نہیں، مائنر سا برن ہے، اسٹریٹنر سے ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ گھر میں سب ٹھیک چل رہا ہے؟ تو وہ کہتی ہے ٹھیک چل رہا ہے، تبھی تو میں ہاسپٹل آئی ہوں، اور ویسے تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تم صرف خوش رہ سکتے ہو، تمہارے علاوہ کوئی اور خوش نہیں رہ سکتا؟ وہ یہ کہہ کے وہاں سے چلی جاتی ہے کہ میں نے اپنا پیشنٹ دیکھنا ہے۔ اندلیب گھر کا کام کروا رہی ہوتی ہے نوکروں سے، اور اپنے شوہر نمیر سے کہتی ہے کہ پتہ نہیں آنٹی اتنے بڑے گھر کو کیسے سنبھالتی تھی۔ تو نمیر کہتا ہے کہ امی نے سب کچھ نوکروں کو سکھایا ہوا، تم جسٹ انہیں گائیڈ کر دو کہ کیا کام کرنا ہے۔ نمیر اندلیب سے کہتا ہے کہ تم جاؤ اپنی امی ابو سے ملاؤ یا اپنی دوست زارا سے ملاؤ۔ تو وہ کہتی ہے کہ زارا بیزی رہتی ہے اور میں بھی بیزی ہوں، لیکن وہ اسے کہتا ہے، اصرار کرتا ہے کہ تم زارا سے ملنے جاؤ۔ وہ کہتی ہے آپ اصرار کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ شاید تم میری وجہ سے نہیں جا رہی ملنے۔ تو وہ کہتی ہے کہ زارا بزی رہتی ہے، ایک دو دفعہ میں نے اسے ملنے کے لیے کہا ہے، لیکن اس نے کہا کہ میں ہاسپٹل سے لیٹ آتی ہوں اور میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ نمیر اندلیب کے گھر جاتا ہے، اب اس کے ماں باپ کو کہتا ہے کہ مجھے اس کی بکس چاہیے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس نے اسٹڈی چھوڑ دی تھی، میں دوبارہ سے کالج میں اس کا ایڈمیشن کروانا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی کوئی ضرورت نہیں، ابھی 3-4 سال رک جاؤ، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ دوبارہ سے اسٹڈی کنٹینیو کرے۔ اس کے ماں باپ کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ وہ لڑکا پہلے سے اس کالج میں تھا جس کا اندلیب کے ساتھ افیئر تھا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوبارہ سے اندلیب کسی ایسی ایکٹیویٹی میں جائے۔ کی ماں اسے کال کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ حسن ڈاکٹر کے پاس گیا ہے؟ تو زارا کہتی ہے کہ چلا جائے گا۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ پتہ نہیں اس پاگل لڑکے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ زارا جس پہ غصہ ہوتی ہے کہ وہ میرا شوہر ہے، آپ اس سے اس طرح سے بات نہیں کر سکتی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ وہ تمہیں مارے پیٹے وہ ٹھیک ہے، لیکن تمہاری ماں کی بات تم سے برداشت نہیں ہوتی۔ حسن زارا کے لیے کچھ گفٹس لاتا ہے۔ زارا کہتی ہے اتنے قیمتی گفٹ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر حسن زارا کو کہتا ہے کہ میں نے ایک بات سوچی ہے کہ دادو ٹھیک کہہ رہی تھی، ہمیں اپنی فیملی ایکسٹینڈ کرنی چاہیے، گھر کا ماحول اچھا ہوگا، گھر میں رونق آئے گی۔ جس پہ زارا کہتی ہے کہ تم کب سے ایسا سوچنا شروع ہو گئے ہو؟ اگر میاں بیوی کا رشتہ اچھا نہ چل سکے تو ضروری نہیں کہ بچے ہونے سے ان کا رشتہ اچھا ہو جائے گا۔ حسن اپنی بات پہ بضد ہوتا ہے، جس پر زارا کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ ایک کمٹمنٹ کرو، میں تمہاری بات مان لوں گی، لیکن تمہیں سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہوگا۔ جس پہ حسن راضی ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤں گا۔ نمیر کے بہت ضد کرنے پر بھی اندلیب نہیں مانتی دوبارہ پرانے کالج جانے پر۔ وہ کہتی ہے کہ میرا کسی اور پرائیویٹ کالج میں داخلہ کروا دے، میں وہاں پہ چلی جاؤں گی۔ نمیر اسے کسی نئے کالج میں لے کر جاتا ہے اور وہاں پہ اس کا ایڈمیشن کرواتا ہے۔ زارا کے فادر اس کو ملنے کے لیے بلاتے ہیں اور زارا سے پوچھتے ہیں کہ کیا سب کچھ ٹھیک ہے؟ وہ کہتی ہے ہاں جی ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں بچپن کی طرح تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو، مجھے لگتا ہے کہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اب تو ہمارے بیچ ڈیل بھی ہو چکی ہے۔ وہ واپس گھر آتے ہیں تو زارا کی مدر پوچھتی ہیں کہ آپ زارا سے ملے، اس نے کیا کہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں زارا کچھ چھپا رہی تھی، لیکن ہاں وہ ایک ڈیل کی بھی بات کر رہی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ کیسی ڈیل؟ جس پر وہ کہتے ہیں کہ اس کا تو مجھے نہیں پتا۔ زارا فون پہ کسی سے بات کر رہی ہوتی ہے اور نمیر اس کی وہ ساری باتیں سن لیتا ہے، جس میں وہ حسن کے لیے کسی ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لے رہی ہوتی ہے۔ ادھر اندلیب کالج میں جاتی ہے، اسے ٹیچر کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور وہ کہتی ہے آپ مجھے دوبارہ سمجھا دیں، میں نے کافی ٹائم سے اسٹڈی چھوڑی ہوئی تھی، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ کچھ پریشان بھی ہوتی ہے۔ پھر اس کی ایک کلاس فیلو اس سے نمبر مانگتی ہے کہ تم مجھے اپنا نمبر دو، میں تمہیں سارے لیکچر سمجھا دوں گی۔ زارا حسن سے کہتی ہے کہ تم ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے نا، میں نے اپوائنٹمنٹ لی تھی۔ حسن کہتا ہے کہ میں اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتا،
جو تمہارا جاننے والا ہو، میں تمہارا کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتا، اس لیے میرا ڈاکٹر علیحدہ ہوگا۔ جس پر زارا کہتی ہے کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ زارا کو کنفرمیشن کے لیے اپنی اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی دکھاتا ہے موبائل میں کہ یہ دیکھو میں نے اس ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیا، لیکن تم میرا یقین نہیں کر رہی۔ ادھر اندلیب اسٹڈی کو لے کے بہت پریشان ہوتی ہے، اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ نے مجھے کدھر پھنسا دیا، میں آپ کی طرح نہیں ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ تو مجھے پتا ہے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ مجھے آج زارا کی طرف بھی جانا ہے۔ زارا رات کو بیٹھے سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس کے ابو کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ڈیل میں فراڈ بھی کر دیتے ہیں، جیسا وہ کہتے ہیں ویسا وہ کرتے نہیں۔ تو زارا کہتی ہے کہ میں نے سوچ لیا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ وہ اٹھتی ہے، کچن میں جاتی ہے، جا کے میڈیسن لیتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہاں پہ ختم ہوتی ہے جفا کی ایپیسوڈ نمبر 18۔ ایپیسوڈ نمبر 19 دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا۔ کیپ واچنگ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب آور چینل۔ اللہ حافظ۔